السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، اپنی فیملیز کے ساتھ سیف ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ سب کی دعاؤں اور سپورٹ کا بہت بہت شکریہ۔ کل میں نے ویڈیو میں بتایا تھا کہ سمینہ کے ساتھ کیا اختلافات تھے، جس کی وجہ سے ان کے فادر کی ڈیتھ کے فوراً بعد ہی سمینہ کو گھر سے جانے کا بول دیا، اور یہاں تک انتظامات ہو گئے تھے کہ اب وہ کبھی واپس نہیں آئے گی۔ آپ آگے سمجھدار ہیں، سمجھ جائیں، ٹھیک ہے۔ اس کا ریزن ایک میں نے آپ کو بتایا تھا، لیکن دوسرا ریزن بھی مجھے اچھی طرح سے پتا تھا، لیکن میں وہ یہاں بتا نہیں سکتی تھی، حالانکہ اس کے ثبوت بھی میری سابقہ ویڈیوز میں پڑے ہوئے ہیں۔ ایک یہ کامنٹ جو مجھے آج آیا ہے، یہ آپ پڑھ لیں، آپ کو سارا پتہ چل جائے گا کہ کیونکہ لوگ پوچھ رہے تھے کہ آخر سمینہ نے کیا تھا، اور بیبی چاچی جو ان کی والدہ کہہ رہی تھی کہ سمینہ کی کہ خدا را میری بات سن لے، میری بیٹی ایسی نہیں ہے، تو وہ کیا کہنا چاہتی تھیں، کیونکہ یہ ایک سینسٹیو سی بات تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں آپ کو کھل کے بتاؤں، لیکن کیونکہ آپ خود بھی ان کے فالوور ہیں اور آپ کو ساری سمجھ ہے، تو یہاں پہ میری ایک فالوور اور ان کی فالوور جو ان کو بہت عرصے سے دیکھ رہی ہیں، انہوں نے آ کے کامنٹ کیا ہے، اور وہ بالکل بات کی تہہ تک پہنچ چکی ہیں، اور میں نے ان کو رپلائی بھی یہی کیا ہے کہ جو میں نہ کہہ سکی آپ نے کہہ دیا۔ آپ دیکھ لیں کامنٹ، کیا ریزن بنا کے سمینہ کو گھر سے نکالا گیا تھا، اس کامنٹ میں بالکل صاف صاف کلیئر اس نے، میری بہن نے لکھ دیا، ٹھیک ہے جی۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ بات بھی سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس پہ کیا الزامات تھے۔ کچھ تو میں نے کل آپ کو بتایا تھا نا کہ جیلسی تھی، ٹھیک ہے، اور وہ بھی آگے تفصیل سے بات کرتی ہوں کہ جیلسی کس قسم کی تھی۔ اس کے علاوہ جی رنگیلا کے سر پہ ایک بار پھر نہ صرف رنگیلا کے سر پہ بوم پھوٹا ہے، بلکہ کسی اور کے سر پہ بھی بوم پھوٹنے والا ہے، کیونکہ بیبی چاچی نے یہ بول دیا ہے کہ لوگوں کا جو سوال ہے کہ آپ نے کہانی مکمل نہیں سنائی سمینہ بلال کی، تو وہ اس کہانی کو کمپلیٹ کریں گی، ٹھیک ہے، وہ کمپلیٹ کریں گی۔ چلیں کچھ میں تو آپ کو پہلے بتا دیتی ہوں، اور اس کے اوپر پھر سٹیمپ جو ہے وہ لگا دیتی ہیں بیبی چاچی، اور میں نے آپ کے ساتھ جو کامنٹ شیئر کیا، اب دیکھتے ہیں کہ اسی طرح کی باتیں بیبی چاچی بھی کرتی ہیں، یا وہ کچھ اور بتائیں گی، کچھ نیا بتائیں گی۔ تو اب جو کہانیاں کھلنے والی ہیں نا، بہت ہی خطرناک قسم کی ہیں، اور جی ہم لوگ سونو سسٹر اور میں ہمیشہ ہی ایک بات کرتے رہے کہ ایک ویڈیو جو ہے وہ ہائیڈ کروائی گئی مومنہ کے چینل سے، اس کا راز بھی آج کھل گیا ہے، اس کے اوپر سے بھی آج پردہ اٹھا دی ہے بیبی چاچی نے اور ان کی بہن شاہدہ نے، اس پہ بھی بات ہوتی ہے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں کس کس کو رگڑا لگنے والا ہے، جس کو رگڑا لگنے والا ہے اسی کی طرف سے دھمکیاں دی گئی ہیں بیبی کو فون کر کے، اور ان کے بھائی کو جان کو خطرہ ہے، انہیں خاموش رہنے کا بولا گیا ہے، اور وہ کون کون ہیں جو لپیٹے میں آنے والے ہیں وہ بھی میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی۔ اور جی بات کریں گے کہ میں ہمیشہ جب سے مریم گھر آئی ہے، میں ایک ہی بات کرتی آ رہی ہوں کہ مریم کا گھر اجاڑنے میں ان کی فیملی کا ہاتھ ہے، اس کی یعنی کہ اس کی بہنیں اور اس کی ماں، بس باقی کو میں نہیں کہوں گی۔ تو وہ اس بات پر بھی آج بیبی چاچی نے سٹیمپ لگا دی ہوئی ہے، وہ بھی کچھ ایسی باتیں کی ہیں بیبی چاچی نے، کل والی ویڈیو میں بھی کی تھی اور آج بھی، صحیح ہے، تو اس پہ بھی تفصیل سے بات کرتے ہیں کہ آخر کیوں مریم کے ساتھ یہ سب کچھ یہ بہنیں سگی بہنیں کروا رہی ہیں۔ ایک تو یہ بات، دوسری جی ماں، آج کل ماں کے بڑے سٹیٹس لگ رہے ہیں، برداشت کے بڑے سٹیٹس لگ رہے ہیں، اور ماں کو مورا بنا کر ریاکشن چینل والوں کو دھمکیاں لگائی جا رہی ہیں کہ اپنی زبانیں بند رکھو، تاکہ ہم نے جو غلاظت اور گند گھول رکھے ہیں وہ ان کی وہ کیا کہتے ہیں سچائیاں سامنے نہ آئیں۔ تو ماں کے ساتھ کتنی یہ سنسیئر ہیں، وہ بھی آج وہ کہتے ہیں نا اس کا بھی بھانڈا پھوٹ چکا ہے، اس پہ بھی تفصیل سے بات کرتے ہیں، تو ویڈیو کو آپ نے بالکل بھی اسکپ نہیں کرنا، چینل کو کرنا ہے سبسکرائب، ویڈیو کو کرنا ہے لائک اور شیئر۔ تو دیکھیں، جب انسان کی کہتے ہیں نا انما الاعمال بالنیات، تو عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، جب آپ کی نیت کھوٹی ہوتی ہے نا تو پھر آپ بچ نہیں سکتے، آپ کی کھوٹی نیت کا آپ کو صلہ ملنا ہی ملنا ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کی نیت سچی ہے، کھری ہے، صاف ہے، تو بھلے لیٹ ہی صحیح، بھلے دیر سے صحیح، انصاف آپ کو ملتا ہے۔ اور جو گڑھا کسی کے لیے کھودا جاتا ہے نا، کیونکہ اکثر بدنیت لوگ ہی ہوتے ہیں جو دوسروں کے لیے گڑھے کھودتے ہیں، دوسروں کے لیے سازشیں رچتے ہیں، دوسروں کو کامیاب ہوتا دیکھ کر وہ جلتے ہیں، حسد کرتے ہیں اور ان کے لیے برا سوچتے ہیں، اور اس میں یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ نہ کرے کہ کہیں ہم خود اس کی لپیٹ میں نہ آ جائیں، تو وہ جلسی میں ہر حد پار کر دیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں بڑے بزرگ کہ کسی کے لیے گڑھا جو کھودتا ہے نا، وہ اس گڑھے میں خود ہی گرتا ہے، دیر سے صحیح یا سویر، مطلب جلدی یا لیٹ، ہوتا اس کے ساتھ برا ہے، پھر وہ ظاہر میں جتنا بھی کامیاب کیوں نہ ہو،
وہ ایک ظاہری کامیابی ہوتی ہے جو نظر آ رہی ہوتی ہے، اصل میں وہ انسان ناکام ہوتا ہے، وہ انسان اللہ کی نظروں میں گناہ گار ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اس کی کیے کی سزا کبھی نہ کبھی دیتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پر بدنیتیں لوگ ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی پیٹ بہت بڑھ چکے ہیں، جو مگرمچھ کے پیٹ سے بھی جن کے بڑے پیٹ ہو چکے ہیں، اور ویسے ہی انسان کی تو فطرت ہی ایسی ہے، انسان کا تو نفس ہی اس کا خود کا دشمن ہے جو اس کو چین سے بیٹھنے نہیں دیتا، اور کوئی اللہ کے نیک لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ مطمئن نفس نواز دیتا ہے، اور وہ تھوڑے میں ہی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، زیادہ کی خواہش اس لیے نہیں رکھتے، دنیا کو ترک کر دیتے ہیں، وہ نہیں چاہ رہے ہوتے کہ دنیا کی زیادہ چاہ اس لیے نہیں کر رہے ہوتے کہ بھئی انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے آگے جا کے ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے۔ تو اللہ کے جو پیارے لوگ ہوتے تھے وہ اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں قربان اس نیت سے کر دیتے تھے کہ اس کا ہمیں اجر و ثواب ملے گا، اور اگر ہم نے یہ چیز استعمال کر لی تو اس کا ہمیں حساب دینا پڑے گا۔ وہ اللہ کا خوف رکھنے والے لوگ ہوتے تھے۔ بہت سارے لوگ ہیں ابھی بھی نیک جن کی وجہ سے جو دنیا چل رہی ہے، لیکن وہ بہت تھوڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، اور سب مسلمانوں کو ہدایت دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنا خوف جو ہے وہ پیدا فرمائے، اور ہمیں عقل شعور عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ غلط کام کرنے سے پہلے ہمیں یہ مطلب کہ سمجھ بوجھ عطا فرمائے کہ ہم اس دنیا میں 4 دن کے مہمان ہیں، اور ہم نے وہ لوٹ کے اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ جب وہ ہمیں اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور ہم سے ایک ایک چیز کا سوال ہوگا تو ہم وہاں پہ کتنے بے بس اور لاچار ہوں گے، اور ہمارے پاس جواب نہیں ہوگا، بلکہ ہمارے پاس اپنے گناہ قبول کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے بے شک، لیکن اللہ ہمیں اتنی سمجھ بوجھ عطا فرمائے کہ ہمارے دلوں میں کم از کم اتنا خوف ہو۔ جس زندگی چند دن کی جس زندگی کے لیے، جس دنیا کے لیے ہم اپنے سگے بہن بھائیوں کے مطلب قتل تک کر دیتے ہیں۔ ابھی ایک واقعہ میں نے ایک یہاں پہ پیش آیا سیالکوٹ میں شاید، کہ ایک بچہ بیچارہ باہر چلا گیا، اور پیچھے اس نے 2-3 اس کے بھائی تھے ان کو بھی بلا لیا، اور وہ کامیاب ہو گئے، غربت ان کی دور ہو گئی۔ پھر وہ بیچارے آئے شادی کرنے کے لیے جب وہ آئے، تینوں کی 2 تھے یا 3 کی شادی طے تھی، تو چاچا کے جو بیٹے تھے وہ اتنے حسد کے شکار تھے، انہوں نے تھوڑی سی رقم کی وجہ سے ان کے ساتھ لڑائی کی، اور ان کو قتل کر ڈالا، ٹھیک ہے جی۔ صرف حسد کی وجہ سے وہ چچا زاد بھائی بھی اس دنیا سے چلے گئے، جنہوں نے پتہ نہیں کتنی پردیس میں محنتیں کی ہوں گی، کتنی مشقتیں کاٹ کے ان کے دن پھرے ہوں گے، اور وہ اپنی زندگیوں کو آگے نیا سفر شروع کرنے کے لیے وہ بیچارے آئے پاکستان، اور ان کے جنازے اٹھے، اور اس ماں پہ کیا گزری ہوگی، اور وہ سوچتی ہوگی کہ کاش میں اپنے بچوں کو بھیجتی نہ، مجھے ضرورت ہی کیا تھی، اور وہ اس دن کو سوچ کے وہ پچھتاتی ہوگی جب اس نے اپنے بچوں کو باہر بھیجا، اور وہ دولت اب کس کام کی رہے اس ماں کے لیے جس کے بچوں کے جنازے، جوان بچوں کے جنازے اس گھر سے اٹھے ہوں گے۔ تو لوگ نہیں نہ سوچتے، یہ حسد ایسی بری چیز ہے۔ وہ بچے تو رخصت ہو گئے، تو اب جو مارنے والے تھے وہ بھی اریسٹ ہو گئے، تو کیا پھر وہ ساری زندگی جیل میں چکی پیسیں گے؟ خود جیلسی میں اپنی بھی بربادی کر لی اور اپنے پیاروں کو بھی مار ڈالا۔ تو بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ ہم اس طرح قتل کر دیتے ہیں، ان کو جان ہی لے لیتے ہیں، لیکن اس سے بھی سخت جو انسان ساری زندگی دوسروں کا قتل کرتا رہتا ہے، بظاہر وہ قتل نہیں کرتا لیکن ان کی جڑیں کاٹتے رہتے ہیں، لوگ جڑیں کاٹتے رہتے ہیں، اور اگلوں کی کمزوریوں پہ نظر رکھتے ہیں کہ کہیں سے ہمیں ان کی کمزوریاں ملیں اور ہم ان پہ وار کریں، اور وہ اسی طاق میں بیٹھے رہتے ہیں، اور اسی طرح وہ اپنی زندگیاں گزار دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جی ہمیں معاف فرمائے، بے شک وہ رب کی ذات ہے، وہ سب دیکھ رہا ہے، بے شک وہ سب جاننے والا ہے، اور بے شک وہ رحیم کریم ہے، بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ تو یہاں پہ جو آپ نے دیکھ لیا، جو کمنٹ میں نے شیئر کیا کہ کریکٹر تک لوگ چلے جاتے ہیں، صحیح ہے، کریکٹر تک لوگ چلے جاتے ہیں، صرف مطلب کہ اب کیا میں کہوں۔ اس کے بعد جی اب رنگیلا تک بات پہنچ چکی ہے۔ ویڈیو جو مومنہ کی ہائیڈ کروائی گئی تھی، اس میں جو کہا گیا تھا کہ تم لوگ یہ آندھی طوفان اپنے گھر لے کے جا رہے ہو، اور یہ 15 دن کی بات ہے، 4 دن کی چاندنی ہے، پھر اندھیری رات ہے، اور اس کے علاوہ بھی وہاں پہ ایک بات ہوئی تھی، وہ آمنہ کی ویڈیو میں تھی کہ مریم جلیبی کی طرح سیدھی ہے، جس کو آپ لوگ، کیونکہ چاچی نے خود آج اقرار کیا کہ ہم نے بہت کچھ سہا، شادی والے دن سہا، ہمارے مہمانوں کو جگہ نہیں دی گئی، رسپیکٹ نہیں دی گئی، مہندی والے دن اسی طرح ہمارے ساتھ ہوا، اور پوری کوشش کی گئی کہ برات جو ہے وہ خالی ہاتھ لوٹ جائے، اور اگر برات واقعہ ہی میں لوٹ جاتی تو ان کو اپنی عزتوں کا کوئی خیال نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو عزت کے لیے مطلب پیسے کے ساتھ چاہتے ہیں ہماری رسپیکٹ بھی ہو، یہ وہ لوگ ہیں جن کو صرف پیسہ چاہیے۔ تو کچھ جو ہے نا وہ ان کو فرق نہیں پڑ رہا تھا اگر برات لوٹ جاتی، کیونکہ وہ اس شادی میں کتنے ہی کچھ شامل تھے۔ آپ سب نے دیکھا کہ علی نے کہا میں تو ہوں ہی نہیں بیچ میں،
اور وہ عمیر بھیا سمپتی لیتے، وہ کہتے میں نے تو بڑی جو ہے نا شان و شوکت سے اپنی سالی کی شادی کے ارینجمنٹس کیے تھے، اور ایک معمولی سی غلطی کی وجہ سے، ایک معمولی سی بات کے اوپر جو بارات لے کے آئے تھے وہ ناراض ہو کے چلے گئے، اور سوشل میڈیا پہ ان کی بلے بلے ہوتی، ان کو ویوز ملتے، ہمدردیاں ملتی، اور یہ پھر آپ دیکھتے کہ یہ کس طرح اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے. تو اس مقصد میں تو چچی کی سمجھداری نے ان کو کامیاب نہ ہونے دیا، اور کچھ مریم بھی جانتی تھی ان کے کرتوت، اور مریم کو بھی پتا تھا کہ ان کی نیتیں خراب ہیں اور یہ نہیں چاہتے کہ میری شادی ہو. اب تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا نا، کہ ان کی فیملی میں سے کوئی چاہتا نہیں تھا کہ مریم صاحبہ دلہن بنے، اور وہ صرف کانٹینٹ کی وجہ سے جو بھی ارینجمنٹس کیے گئے، اور وہ بھی صرف اپنے لیے کیے گئے، براتیوں کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. خود ہی کھایا، خود ہی سارا کچھ مزے وہاں پہ کیے، جو چند کرسیاں لگوائی گئی اپنے مہمانوں کے لیے جیسے بابا پھول اور ان کے اپنے رشتہ دار تھے، برات کو کوئی اہمیت دی ہی نہیں گئی. اور کو کاف کے جن کو ہیرو بھی ثابت کر دیا. آمنہ نے وہاں پر رو رو کے، آپ کو یاد ہوگا نا کس طرح مگر مچ کے آنسو بہائے تھے اس بندی نے. تو اب ثابت ہو گئی یہ بات کہ اس گھر کو اجاڑنے میں سب سے مین اور اہم کردار رنگیلا، یعنی کہ جو رنگیلا کہتے ہیں اس کو، سینئر بزرگ خاتون، ان کا اور ان کی والدہ کا. کیونکہ چچی نے آج شاہدہ نے بولا کہ ان کی والدہ کو ہر ایک بات کا پتہ ہوتا ہے، ان کی والدہ کو ہر ایک چیز کا پتہ ہوتا ہے. اور جو اب پوسٹ پہ پوسٹ لگ رہی ہے والدہ کے نام کی، والدہ کو دکھا کے ایموشنل بلیک میل کیا جا رہا ہے، ویڈیوز بن رہی ہیں کہ امی رونے لگی، امی ایموشنل ہو گئی، یہ سب ڈرامے ہیں. یہ ایسی گندی اولاد ہے جس کے بارے میں کہا گیا نہ گندی اولاد نہ مزہ نہ سواد. اپنی سگی ماں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے جھوٹی قسم بتائیں کوئی ہوش و حواس والا بندہ اٹھا سکتا ہے؟ نہیں اٹھا سکتا. ذرا سا بھی جو اپنے ماں باپ کے ساتھ سنسیئر ہوتا ہے نا، جن کو اپنے ماں باپ کی قربانیاں، اور جو ماں ایک مطلب راتوں کو جاگتی ہے، 9 مہینے ماں پیٹ میں رکھتی ہے، کس طرح بچے کی پرورش کرنا کتنا مشکل کام ہے. میں کہتی ہوں دنیا کا سب سے مشکل کام ہے انسان کا بچہ پالنا. اور بچے جب بڑے ہوتے ہیں وہ اپنے مفاد حاصل کرنے کے لیے سگی ماں، باپ بھی نہیں، ٹھیک ہے، تو ماں کے ہاتھ سر پہ ہاتھ رکھ کے وہ قسم کھا دیتی ہے، اور ماں بھی ساتھ ملی ہوئی ہے. ماں کو بھی کوئی اس چیز کی پرواہ نہیں ہے کہ وہ قسم جھوٹی اٹھا رہی ہے. ماں کو بھی پتا ہے کہ وہ جھوٹی اٹھا رہی ہے، اور ماں بھی پوری سازش میں شامل ہے، صرف اس لیے کہ وہ چاہتی نہیں ہے کہ میری بیٹی جو ہے وہ اس کا گھر بسے. کیونکہ وہ شادی صرف مریم نے اپنی مرضی سے کی، کوئی کسی کی مرضی شامل نہیں تھی. انٹی جی بھی شاید چاہتی تھی کہ یہ دونوں بیٹیاں میرے پاس ہی رہیں. تو عائشہ کے ساتھ جو ان کی لگاؤ اور محبت ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ وہ شادی نہیں کی اس نے. اور جی ایک اور آج آپ کو اہم اور ضروری بات اس ویڈیو میں بتانی ہے. میں نے وہ لنک تو نہیں میں نے کیا، ٹائٹل شیئر کر دی ہے، جس میں انہوں نے بلال لائف ود بلال پہ ایک ویڈیو آئی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ بس ہمیں جینے دو اس طرح کچھ کر کے. اس ٹائم یقین کریں میں ان کی بہت کم ویڈیوز دیکھتی تھی. یہ ویڈیو میرے سامنے آئی تھی تو مجھے ایسا لگا تھا کہ شاید واقعی میں یہ بلال اور سمینہ کا قصور ہے، اور یہ اپنے فیملی کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں. اور یقین کریں کہ میں نے ان کے اگینسٹ ویڈیو بنائی تھی، لیکن وہ میرا چینل اب نہیں رہا. پھر یہ میں نے چینل دوسرا بنایا ہے. وہ ہوتا تو میں آج آپ کو وہ ویڈیو بھی یہاں پہ دکھا دیتی لگا کے اس کا ٹائٹل. اس میں نے ان کو کرٹیسائز کیا تھا، اور میں نے بہت برا بھلا بولا تھا سمینہ کو، اور سب نے کہا تھا کہ اب پھر واپس نہ آنا. کیونکہ سمینہ نے بول دیا تھا کہ میں اب شاید ویڈیوز میں نہ ہوں، میں برداشت نہیں کر پا رہی. مجھ پہ بہت سنگین الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ میں بلال کو برغلاتی ہوں، بلال کو میں نے چھین لیا ہے. حالانکہ میں صرف 14 مہینے اس ٹائم شادی کو ہوئے تھے، جس میں سے بلال نے بتایا تھا کہ یہ صرف اور صرف 6-7 مہینے ہمارے ساتھ رہی ہے، باقی کے وہ جتنے بھی 7-8 مہینے جرمنی میں رہی ہے. تو اتنے سے ماہ میں وہ کیا اپنی فیملی کو، بلال کی فیملی کو اس سے دور کرے گی. اور ایک ہی گھر میں رہ رہے تھے. کوئی بلال جو ہے وہ اپنے ماں کو یا بہنوں کو اس نے چھوڑ نہیں دیا ہوا تھا. اس کے باوجود اس بندی کے اوپر وہ لوگوں کو کوئی خواب تو نہیں آ جاتی نا، لوگوں نے کوئی کیمرے تو فٹ نہیں کروائے ان کے گھروں میں، یا کوئی کسی کو غیب کا علم ہے، تو لوگوں نے کیوں اس کے اوپر تنقید کی؟ کیوں لوگ اس کو برا بھلا کہتے تھے کہ مومنہ بہو اچھی ہے، اس سے ان کا پیار ہے، سمینہ ان کے ساتھ گھل مل کے نہیں رہتی، ایسے ویسے. اور کوکاف کے جن نے بھی یہ الزام لگایا تھا کہ اس کو پرائیویسی چاہیے ہوتی ہے. تو اچھی بات ہے نا، اچھی بات ہے پرائیویسی چاہیے ہوتی ہے. تو جناب علی اس بندی کو اتنا کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑا ریاکشنز چینل والوں کی طرف سے اور کامنٹس کی طرف سے، کہ پھر انہیں مجبوراً اس ویڈیو کو بنانا پڑا. اور اس ویڈیو کے بنانے کے بعد بھی ان کو برا بھلا ہی کہا گیا. ان کو کوئی مطلب ان کی بات لوگوں نے سنی نہیں، نہ ہم نے نہ کسی نے. تو یہ تاثر کہاں سے پیش کیا گیا کہ سمینہ جو ہے وہ اپنے سسرال والوں کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے؟ ظاہری بات ہے بہنوں کی ویڈیوز میں ہی کیا گیا نا. اگر بہنیں نہ یہ کرتی تو کیا مجال تھی آپ کی، ہماری اور کسی کے بھی، کہ بھئی سمینہ کو اتنا زیادہ کرٹیسائز ہم لوگ کرتے. اس ویڈیو میں چینل کی ایکسیس کے بارے میں بھی بات ہوئی تھی، جس میں بلال نے
بتایا تھا کہ چینل کی ایکسیس اس لیے میرے پاس ہے کیونکہ چینل میں نے بنایا ہے. مجھے کھانے کا شوق تھا تو میرا آئیڈیا تھا کہ چلے ہم کوکنگ چینل بنا لیتے ہیں, اور میں نے اپنی بہن سے کوکنگ کروانا شروع کر دی. اور یوں میرا, اور اس کے سے پہلے بھی اس نے بتایا کہ میں اور بھی چینل مطلب اس کے تھے, اور کام وہ پہلے سے بھی کر رہا تھا سوشل میڈیا پہ, لیکن یہ چینل ان کا وائرل ہوا. اس کے بعد اس نے کہا کہ کچن ود آمنہ کا جو کمپنیز ان کو اپروچ کرتی ہیں وہ پی آر آتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ کمپنیز کے ذریعے ہی آتے ہیں. اس کی ایکسیس اس بلال نے کہا تھا میرے پاس نہیں ہے. لیکن جب سمینہ کے پاس آتے ہیں, ٹھیک ہے, کمپنیز اپروچ کرتی ہیں, تو یہ تاثر دیا جاتا تھا کہ سمینہ آمنہ کا حق مار رہی ہے. سمینہ جو ہے وہ آمنہ کے مطلب چیزیں وہ چھین رہی ہے, پی آر چھین رہی ہے, جس کی وجہ سے بھی ان کے آپس میں چپکلش ہوئی. لوگوں نے بھی باتیں کی, ویڈیوز بھی بنی, جس میں بھی سمینہ بلال کو رگڑے لگائے گئے. تو ایک ٹائم تھا سمینہ اور بلال کو بھی برا بولا جاتا تھا, لیکن انہوں نے کبھی آ کے کسی کو یہ نہیں کہا کہ ہم آپ کو دیکھ لیں گے, ہم آپ کو یہ کر دیں گے, ہمیں آپ کو مار دیں گے, فلاں کر دیں گے. انہوں نے بھی جواب دیا تھا, لیکن وہ جواب ایک پڑھے لکھے لوگوں کا تھا. اور وہ ویڈیو میں نے یہاں پہ ٹائٹل لگا دیا ہے, 2 سال پرانی تقریباً ویڈیو ہے, انفا اس ٹائم ہوئی تھی ان کے پاس. تو وہ ویڈیو آپ ضرور دیکھیے گا, آپ کو ساری سمجھ آ جائے گی کہ ان کے ساتھ کیا کیا ہوا. اب میں آپ کو بتاتی ہوں جی کہ یہ بات بھی کلیئر ہوگی کہ مریم کو اپنے پاس بٹھانے والی عائشہ خاتون اور اس کی والدہ ہے, اور کوئی بھی نہیں ہے. یہ اب آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے. اسی لیے میں بار بار مریم کو کہتی تھی مریم چلی جاؤ, مریم چلی جاؤ, تم نے پچھتانا ہے. لیکن مریم سائیں نکلی. شاید انہوں نے پتہ نہیں کیا پٹیاں پڑھائیں اسے, بار بار بہنیں ہوتی ہیں, ماں ہوتی ہے, یہ ہوتا ہے, کر کے اس کو انہوں نے اس کا برین واش کر لیا. تو جناب علی اب جو میں بتانے والی ہوں وہ یہ ہے کہ آئندہ جو آنے والی ویڈیوز ہیں بیبی چاچی کی, جو بندہ روک رہا ہے نا بیبی چاچی کو, وہ اس کی لپیٹ میں ان ویڈیو میں وہ بھی لپیٹ میں آنے والا ہے, کیونکہ اس بندے کا اہم رول تھا سمینہ کے اوپر الزامات لگا کے گھر سے باہر نکالنے میں. سمجھ آ گئی ہے آپ کو؟ تو وہ بندہ کون ہے آپ سب جانتے ہیں, مجھے بار بار بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اور ساتھ میں وہ لوگ جو اس سازش میں شامل تھے ان سب کے پردے چاک ہونے والے ہیں. اور کس کی بہن تھی جو رو رہی تھی دروازے میں کھڑے ہو کے جب انہوں نے دھکے دیے, یہاں تک کہ ان کی چپلیں اندر رہ گئی اور انہوں نے کنڈیاں لگا لیں, دروازے بند کر لیے, ان کو ان کے جوتے تک نہیں دیے اور انہیں ننگے پاؤں واپس جانا پڑا. یہ تو جس کے ساتھ ہوا تھا میں سمجھ چکی ہوں, لیکن بیبی چاچی جب بتائیں گی تو وہ زیادہ بہتر ہے, میں سیکرٹ ان کا ریویل نہیں کرتی. اس کے بعد جی منہ کے اوپر چپیڑے کون مارتا ہے یہ میں آلریڈی آپ کو بتا چکی ہوں. خودکشی کی دھمکیاں کون دیتا ہے میں ثبوتوں کے ساتھ آپ کو بتا چکی ہوں. اس کے بعد جی جرمنی جاتے ہوئے کیا ہوا تھا, کچھ ایسی ہی سیم سچویشن ہوئی تھی, دروازے بند ہوئے تھے, منہ پہ چپیڑے بھی لگی تھی, اور پوری کوشش کی گئی تھی فلائٹ مس ہو جائے, مطلب کہ راستے بند کیے گئے, ہر طرح کی کوششیں کی گئیں, اور بڑی مشکلوں سے وہ ہسبینڈ وائف جو ہیں وہاں سے نکلے تھے. اور سارے راستے بلال جو ہے وہ پریشان حال اور تکلیف میں تھا, اور سمینہ نے خود بولا تھا کہ یہ سب میری وجہ سے ہوا, کہ بلال کو اتنا سفر کرنا پڑا, کیونکہ مطلب ظاہری بات ہے وہ اپنے بچوں کے بیسٹ فیوچر کے لیے اس نے فیصلہ لیا تھا کہ ہم جرمنی, دونوں نے لیا تھا, لیکن اس بیچاری نے سارا جو ہے نا ملبہ اپنے اوپر لے لیا, اور اپنے شوہر کے ساتھ, ظاہری بات ہے اس کا شوہر دکھی تھا کہ اس کو تھوڑی امید تھی کہ میں جاتے وقت میرے ساتھ میری فیملی یہ کرے گی, تو وہ تو اس کے دکھ بانٹ رہی تھی, اور بیچاری بار بار کہہ رہی تھی کہ میری وجہ سے بلال, لیکن بلال نے اف تک نہیں کی, زبان نہیں کھولی, اور اس کو یہ کہا کہ نہیں تمہاری وجہ سے کچھ بھی نہیں ہوا, اور یہ بھی کہا لوگوں سے کہ آپ بالکل نیگیٹو اوکے مت سوچیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, ہم ملے ہیں آف کیمرہ, لیکن اس نے پھر بھی زبان نہیں کھولی, اپنے گھر والوں کی لاج رکھی. لیکن انہوں نے کبھی بھی بلال کی وائف کی لاج نہیں رکھی. میری ہی ویڈیوز میں کچھ ایسے کومنٹس تھے جس میں مجھے ایک لڑکی نے بتایا تھا کہ سمینہ کے اوپر بہت شدید سنگین الزامات ان بہنوں نے لگائے تھے, اور اس کے پاس ثبوت بھی تھے. وہ مجھے آفر کر رہی تھی, میں نے کہا مجھے ضرورت نہیں ہے, آپ بلال کو دیں, اور اس نے مجھے خود بولا تھا کہ ہاں میں یہ سارے جو میرے پاس ثبوت ہیں, جو ان کی بہنیں اس کو میسیجز کرتی رہی تھیں انسٹا پہ یا جیسے بھی ان کی دوستی تھی, تو اس نے کہا تھا کہ میں یہ ساری چیزیں بلال کو بھیجوں گی. آپ پتہ نہیں وہ اس نے بھیجی نہیں بھیجی, لیکن اگر وہ میری ویڈیو دیکھ رہی ہے تو میں ضرور کہوں گی کہ آپ یہاں پہ کامنٹ کریں, اور اس کے وہ کمنٹس جس میں اس نے کہا تھا میں بلال کو بھیجوں گی, وہ میں نے اپنی ان ویڈیوز میں شیئر کیے ہوئے ہیں. ابھی مجھے ملتے تو میں کر دیتی, مجھے نہیں ملے, لیکن پرانی میری ویڈیوز میں وہ ساری چیزیں پڑی ہیں. سمجھ آ گئی؟ آپ کہتے ہیں سمینہ کا میں کیوں ساتھ دیتی ہوں, آپ خود بتائیں کہ آج کل طلاق کی ریشو کتنی بڑھ چکی ہے, کتنی ہی ہر دوسرا گھر برباد ہو رہا ہے.
تو میں کیوں نہ ایک بندی کو اپریشیٹ کروں جو پڑھی لکھی ہونے کے باوجود، جاب والی ہونے کے باوجود، خوبصورت ہونے کے باوجود جھک گئی، اپنا گھر بچایا، میں کیوں نہ اس کو اپریشیٹ؟ تو میں تو چاہتی ہوں کہ اللہ ہر بچی کے نصیب اچھے کرے، ساری بچیاں اپنے گھروں میں آباد رہیں، شاد رہیں، اور جو لڑکیاں اس طرح کا ٹرینڈ سیٹ کرتی ہیں نا کہ جھک جاتی ہیں، اکڑتی نہیں ہیں، ان کو اپریشیٹ کرنا بنتا ہے۔ کتنی انفلوئنسرز ہیں جو اپنا گھر اس غرور اور تکبر میں برباد کر کے بیٹھی ہیں کہ ہمیں تو کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو خود لاکھوں کما رہی ہیں، اور طلاق کا ریشو بڑھتا جا رہا ہے، جس میں ان یوٹیوبرز کا ایک اہم کردار ہے۔ اقرا کمل کو بھی میں اس معاملے میں اپریشیٹ کرتی ہوں کہ وہ جتنی بڑی یوٹیوبر ہے اتنی ہی اچھی وہ وائف ہے۔ اور جی، ابھی نبیہ کی شادی ہوئی، ڈاکٹر نبیہ کی، یہاں پہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں، میری ایک فالوور نے کہا تھا آپ ویڈیو بنائیں، تو میں یقین کریں اس کے اوپر کوئی بھی نیگیٹو ریویو نہیں دینا چاہتی تھی، کیونکہ ایک نکاح ہے تو میں چاہتی ہوں کہ اس کا نکاح کامیاب رہے۔ جب جس کا نکاح ہوا میں نے یہی کوشش کی کہ ان کو میں اپنی دعاؤں سے ہی نوازوں، میرے منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکلے، چاہے وہ برچن انٹی کی بیٹی تھی، ناراض ہو کے آئی تھی، تب بھی میں نے ہمیشہ دعا کی کہ اللہ اس کو اپنے گھر میں آباد رکھے، اور میں نے اپنی ویڈیوز میں یہی کہا کہ اللہ اس بچے کو اپنے ماں باپ دونوں کی محبت شفقت جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ تو کبھی بھی اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ مریم کے لیے بھی بہت دعائیں کی، میری ویڈیو ثبوت پڑے ہوئے ہیں، لیکن جی اب اس کی عقل ہی گھٹنوں میں ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اور خان فیملی جو کر رہی ہے، لوگ کہتے ہیں غلط کر رہی ہے، مجھے نہیں لگتا۔ اب میں بھی اس بات کو سوچنے پہ مجبور ہو گئی ہوں کہ کیا وہ مطلب میں بھی کہتی تھی کہ وہ غلط کر بھی ایسے لگتا تھا کہ وہ غلط کر رہے ہیں، پردہ رکھنا چاہیے، یہ وہ بیٹی کا معاملہ ہے، گھر میں بھی بیٹی ہے، لیکن یقین کریں جب اب باتیں سامنے آ رہی ہیں نا تو اب میں نہیں کہوں گی کہ وہ غلط کر رہے ہیں، وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں۔ جس کے ساتھ ہوتی ہے نا وہ اسی کو ہی پتا ہوتا ہے کہ بھئی کس تکلیف اور کرب سے وہ بندہ گزرا ہوتا ہے، کہ آپ کے بچے کو کوئی ایسے سخت ہاتھ لگا دے نا تو ماں اس کو اگلے کو نوچ ڈالتی ہے۔ تو ایک ماں کے بچے کو آپ نے کیا کیا بنایا، کیا کیا نہیں کہا، اب تو اگلوں نے ثبوت بھی دے دیے ہیں نا، اب تو کوئی شک نہیں رہا، تو پھر وہ کیسے صبر کرتے۔ بہرحال جی ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، ابھی کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔